ساتھ ہی کیا ہوتا ہے وہ یہاں یہ غار آپ کو بتائے گی. سارا ویو ہے اور یہاں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آئے تھے. تو اوپر جو ہے یہاں پہ کفار مکہ موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے اگر کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. کبھی غار سور اور کبھی اس کی وحشت ہے ڈر سانپ کا اور عقب میں عدو ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا ایمانی کیفیت تھی کہ ساتھ ہی کیا ہوتا ہے وہ یہاں یہ غار آپ کو بتائے گی. یہ جبل ثور جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ ساتھی جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کی گواہی اللہ پاک قرآن شریف میں دے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس غار تک لے کے آئے جس غار میں مجھ جیسا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نوجوان، اور جس طرح آج کل سہولتیں ہیں اس کے باوجود جو ہے مجھے 3 سے 3.5 گھنٹے لگے اوپر چڑھنے میں. تو وہ کیا کیفیت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے ساتھی کی کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آئیے آپ کو اندر سے غار دکھاتے ہیں. یہاں پہ 2 غاریں موجود ہیں، ایک یہ ہے لیکن یا اللہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کون سی غار ہے وہ دوسری والی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ایک میں امیجن کر رہا ہوں اس چیز کو کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ اب باہر رکے، میں غار کے اندر دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے ناموجود ہو جو آپ کو اذیت دے. اللہ اکبر. یہ جو ہے بھئی غار ثور، اس میں ہم موجود ہیں. کبھی غار سور اور کبھی اس کی وحشت ہے ڈر سانپ کا اور عقب میں عدو ہے. یوں تاریخ پائی رقم کہتی ایسی نبی اور صدیق اکبر کی آپ جو ہے ہجرت. جیسے یہاں سے آتے ہیں، یہ آپ اوپر دیکھیں باقی بھی زوار آ رہے ہیں. یہاں پہ جیسے پوچھتے ہیں پہلے جو ہے یہاں پہ ایک غار ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ سارا جو اوور ویو ہے وہ دکھا دیتا ہوں اس طرف کا. یہ دیکھیں یہ جو ہے سارا ویو ہے اور یہاں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آئے تھے. سامنے یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کدئی کا راستہ آ رہا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، سامنے سے، اور یہیں سے ہم نیچے سے وہاں سے اوپر آئے تھے غار کے اوپر. اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے تو یہ جو ہے ایک غار یہاں سے ہے، یہاں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی اگر باہر سے آتے تو اس کو پہلے جو ہے یہ چیز نظر آئے گی. ابھی آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے، وہاں دوسری طرف سے اس کا ادھر سے بھی داخل ہونے کا راستہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، یہ دیکھیں یہاں پہ 2 بلیاں آرام کر رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. اللہ اکبر. ایک غار یہ ہے. یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے نظر آ جاتی ہے ہر چیز. دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی ہو یہاں پہ تو وہ جو ہے فوراً اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ کو دوسری غار کی طرف لے کے چلتا ہوں میں. آئیے میرے ساتھ. یہ ہم اس غار سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ والی وہ چیز ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ لے گا. لیکن اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے یہاں پہ وہ ہوا تھا معاملہ. بسم اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اپنے جوتے اتار لوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آئیے. بسم یا اللہ, میرے تو پاؤں پھسل رہے ہیں. بالکل بیٹھ کے لیفٹ ہو جائیں, رائٹ موڑیں. ایک سیکنڈ. یہ جو ہے ابھی میں غار میں اتر رہا ہوں, ٹھیک ہے, غار سور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ, یہ دیکھیں, یہ آپ اوپر ہی رہیں کیونکہ وہ کفار جو تھے وہ اوپر تھے, وہ اندر تو نہیں آئے تھے نا, انہوں نے اوپر سے ہی وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اوپر کو ہی ان کو نشان نظر آئے. جی یہ دیکھیں, اب اگر کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہو, اس کو کیا پتہ ہے نیچے جو ہے وہاں پہ کیا چیز ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کچھ بھی نظر نہیں آتا جب تک کہ آپ گھس کے اس طرف وہ نکل کے اندر نہیں جائیں گے پھر. ٹھیک ہے, اب وہاں سے آئے, یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو, اس طرف سے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو جب تک کہ آپ وہ نیچے ادھر نہیں اتریں گے. اور پھر یہاں پہ اس طرف دیکھیں گے, یہ نیچے یہاں پہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ نیچے جگہ ہے ساری. اللہ اکبر. جب تک کوئی نیچے نہیں اترتا یہاں پہ, اس کو یہاں پہ کچھ نہیں نظر آنا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں بھائی, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پہ تھے. دیکھ رہے ہیں آپ, اوپر جو کوئی بندہ کھڑا ہو تو وہ جب تک نیچے یہاں پہ نہیں آئے گا نا, تو اس کو یہاں پہ یہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پہ کون ہے کون نہیں ہے. ابھی میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے دکھاتا ہوں. ابھی میں نے اوپر جب بھائی ویڈیو بنا رہے تھے تو میں یہیں پہ بیٹھا تھا, اور اوپر سے جو ہے وہ نظر جو ہے ان کو نہیں آ پا رہا تھا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے یہاں پہ. ایک طرف سے یہ راستہ بھی کھلا ہے غار کا, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اب غار کے اندر یہاں پہ دیکھیں. سبحان اللہ. یہاں پہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے تو جب تک وہ غار کے اندر نہیں آئے گا نا, وہاں سے, وہاں باہر سے آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ آپ اندر نہیں آئیں گے اس طرف غار کے اندر. یا اللہ, کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی. اللہ اکبر. آپ اگر یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا تو باہر کھڑا ہوا بندہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ نیچے نہ آئے. اس طرف موڑیں کیمرے کو. یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ, وہ جو ہے باہر کا دوسری طرف سے منظر دکھایا ہے. اصل جو بندے چڑھ کے آتے ہیں نا وہ اس طرف سے آتے ہیں جس طرف سے ہم داخل ہوئے تھے, اور آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا بھی تھا. تو اوپر جو ہے یہاں پہ کفار مکہ موجود تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, ان میں سے اگر کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہاں پہ تھے اس طرف, کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ اے ابو بکر, تمہارا اس دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا جو ہے خدا ساتھ ہو. تو رات کے اندھیرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, مجھے جو ہے چیک کرنے دیں پہلے غار میں, آپ باہر ہی رہیں کہ کوئی جاندار چیز نہ ہو جس سے آپ کو تکلیف ہو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے اور صفائی کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو سوراخ تھے ان کو جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ سے جو ہے ان کو بند کر دیا. ماں سوائے 2 سوراخوں کے اپنے پاؤں پھیلا کے آپ رضی اللہ عنہ نے وہ سوراخ بند کیے تھے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں اور تھکاوٹ کی وجہ سے آ کے آپ رضی اللہ عنہ کے جھولی میں جو ہے اپنا سر مبارک رکھ کے جب سو گئے, تو کوئی جو زہریلا کیڑا تھا اس نے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کو کاٹ لیا جس سوراخ میں انہوں نے پاؤں رکھا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ہلے نہیں اپنی جگہ سے, اور جب تکلیف بڑھی تو ان کے جو ہے آنسو جو ہے جب نکلے آپ رضی اللہ عنہ کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جو ہے آنسو جا کے گرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا تو اوپر دیکھ کے کہا, ما لک یا ابو بکر, کیا ابو بکر تجھے کیا ہوا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ لدغنی, کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ یہاں پہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کے پکاریں اور کہیں کہ تمہیں کیا ہوا. یہ جو تکلیف ہے نا اوپر نیچے سے چڑھ کے اوپر غار تک پہنچنے کی, یہ سب ختم ہو جائے. سبحان اللہ. تو
اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ ڈالا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے مجھے کبھی اپنے پاؤں سے کوئی شکایت نہیں رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں یہاں پہ جو ہے 3 دن 3 راتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ گزاری. اور تیسری رات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اس سے پہلے جو ہے اتفاق ہو چکا تھا عبداللہ بن اریقیط اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ وہ جو ہے اونٹنیوں کو غار ثور کی جس طرف سے ہم چڑھے ہیں اس طرف سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے جو ہے جو یمن کی ڈائریکشن ہے وہاں سے لے کے آئیں گے. تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اترے. حالانکہ بالکل آج کل جو ہے بہت ہی مشکل ہے اترنا وہاں پہ بالکل، کیونکہ پہاڑ کی ڈھلان ایسی سیدھی ڈھلان نیچے کی طرف جا رہی ہے. بہر کیف دوسری طرف جو ہے پہاڑ کے اترے تھے. تو ابھی جو ہے اگلے پوائنٹ پہ جا کے انشاءاللہ ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. حضرت معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ، وہاں سے آپ سب کو ملیں گے دوسری ویڈیو میں. اس سے پہلے جو 2 اور پوائنٹ ہیں وہ بھی اس کا ذکر بھی آپ لوگ جو ہے جان سکیں گے کہ کہاں کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے حضرت معبد رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچے تھے. تو میری آپ سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں، لائک کریں. آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اور آگے اللہ حافظ. نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی. ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، کبھی غار ثور اور کبھی اس کی وحشت ہے ڈر سانپ کا اور عقب میں عدو ہے. یوں تاریخ پائی رقم کہتی ایسی، نبی اور صدیق اکبر کی